ایاز امیر ایک روشن خیال کالم نویس جنہوں نے اپنے جرنلزم کے کریئر کا آغاز ڈان اخبار سے کالم سے کیا، اپنے پروفیشنل کریئر کا آغاز پاکستان ملٹری سے کیا۔ وہ کیپٹن تھے اور پھر اپنی کیپٹن شپ چھوڑ کے آرمی سے فارن افیئرز میں چلے گئے، فارن سروسز میں چلے گئے۔ شروع میں جب ان کے ہم نظر دوڑائیں ان کے پولیٹیکل کریئر پہ، تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے۔ 80 کی دہائی میں وہ پھر نون لیگ کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ وہ پنجاب صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے 90s میں۔ 2008 سے 2013 تک وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے PMLN کی جانب سے۔ بعد میں ڈیو ٹو ون ڈسپیوٹ جو بڑا معروف ہوا، آج جو میڈیا میں ان کی خبریں چل رہی ہیں، تمام اخبارات، تمام ہمارے دوستوں نے اس پہ احتجاج کیا کہ کل وہ دنیا چینل پہ اپنے پروگرام، وہ تھنک ٹینک آج کل دنیا چینل پہ ایک فارمیٹ ہے جس میں 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ حملے کی وجہ آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ بہت سارے سوالیہ نشانوں نے جنم لیا۔ ایک نشان تو یہ ہے کہ اگر ایاز امیر جیسا شخص جو پارلیمنٹیرین بھی رہا، جس کا جرنلزم ڈان سے شروع ہوتا ہے، وہ جو اردو اور انگلش کالم میں ایک مستند حیثیت رکھتے ہیں، سوال پہلا یہ کہ اگر وہ محفوظ نہیں تو عام جرنلسٹ یا عام آدمی جو اتنا بگ گن نہیں ہے، بگ ہیڈ نہیں ہے، وہ کیسے محفوظ ہے؟ یہ تو ایک قابل غور بات۔ دوسرا سوال یہ کہ مارا کس نے؟ ایک دن پہلے عمران خان کے ہاں ایک تقریب میں جہاں عمران خان موجود تھے، انہوں نے سوال اٹھایا کہ عمران خان صاحب، آپ تو بڑی باتیں کرتے تھے لیکن آپ نے ایکسٹینشن دی کیوں آرمی چیف کو؟ اچھا، کچھ کے نزدیک وہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا کرٹیسائز کر کے، کچھ لوگوں نے اسے ناپسند کیا۔ بظاہر عمران خان بھی مسکراتے رہے، لیکن جب ان پہ تشدد ہوا، اور دیکھیں کسی نے تشدد کیا وہ طیش میں آ کے مار بھی سکتا تھا، یہ بات کو ذہن میں رکھیے۔ جو گالی اور گولی غصے سے نکلتے ہیں اور کبھی گالی اور گولی واپس نہیں آتی، تو یہاں گالی اور گولی کے درمیان والا واقعہ تو بہرحال سرزد ہو گیا، اور وہ بھی لاہور جیسے شہر میں اور بڑی بزم میں، بڑے بازار میں سرعام۔ یہ کس نے سوچنا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا دیکھیں گے، ہمارے ہاں تو پولیس میں، بیوروکریسی میں، سیاست دانوں میں، کیا جن شعبوں کا میں نے نام لیا ہے، محکمہ مال میں، ایسے لوگ شامل نہیں ہیں جو نیگیٹو مائنڈڈ ہیں، اور ان کے اگر کردار کو دیکھا جائے، ان کی چیزوں کو سامنے لایا جائے، تو ہو سکتا ہے دہشت گردی کا پرچہ ہو جائے ان پہ۔ ہم غدار تو ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں، سیاستدان کو تو 1 منٹ لگاتے ہیں غدار کہتے ہوئے۔ اگر کوئی جرنلسٹ بھی شاید کوئی سیدھی بات کر دے تو ہم 1 لمحہ لگائیں گے، لیکن جو غدار باقی بیوروکریسی میں غدار کہنے کے خلاف، میں کافر بھی کہنے کے خلاف، ان کو کون پکڑے گا؟ سوال مجھے کو بہت ہمدردی نہیں ہے ایاز میر سے، ایز اے ہیومن بینگ مجھے ان سے ہمدردی ہے، ایز اے پاکستانی ان سے ہمدردی ہے، اور میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اتنا بڑا بندہ اگر رکھ لیا جاتا ہے، کسی نعیم مسعود کی، کسی بشیر ولد رمضان کی، کسی یوسف ولد عبد الرحمان کی، کسی عام شریف آدمی کی، کیا ویلیو ہوگی اور اسے کون پوچھے گا؟ یہ اہم سوالات ہیں اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اب جو سوال یہ اٹھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی اس کو سرجی نے مروایا، کوئی کہتے ہیں جی عمران خان کے جیالوں اور متوالوں نے مروایا، کوئی کہتے ہیں جی ذاتی دشمنی ہے، کوئی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں، کسی نے بھی مروایا، انڈیا سے کوئی نہیں آیا، امریکہ سے کوئی نہیں آیا، اس صوبے سے باہر سے کوئی نہیں آیا، اس شہر سے، لاہور سے باہر سے کوئی نہیں آیا، چکوال سے کوئی نہیں آیا۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں اگر کوئی چکوال سے بھی آیا ہوگا تو یہاں آ رہا ہے، چکوال سے ان کا تعلق ہے نا،
تو اس تعلق کی بنیاد پہ وہ صاف کہتے ہیں میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہ صاف کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر کہ مارنے والوں کی عمر کیا تھی، مارنے والوں کی عقل کیا تھی۔ اب یہاں ریاست پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ریاست عقل کا استعمال، میڈیا عقل کا استعمال کیسے کرے گا؟ کیا کافی ہے جو عمران خان نے ان کے حق میں ٹویٹ کر دیا لیکن لوگوں کو شاید یاد ہو کہ یہ میڈیا والوں کو بھی، یہ میں جاتے جاتے یہ کہہ دوں، مجھے اس لیے کوئی زیادہ ہمدردی نہیں ہے کہ میڈیا میں بھی ایک اشرافیہ ہے اور ایاز امیر اس اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اشرافیہ کو اگر اس طرح آڑے ہاتھوں لیا جا سکتا ہے، ایاز امیر بھی تھوڑے سے متکبر، تھوڑے سے مغرور، میں اپنے سمیت ایک عرض کروں، ہم لوور مڈل کلاس کی، غریب آدمی کی اور بڑی بات کرتے ہیں، ہم جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں ٹاک شوز میں، ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، رولز کی، آئنز کی، ریگولیشن کی، پتہ نہیں کیا کیا بات، لیکن ہمارے بھی ہمارے ہمسائے سے، ہمارے رشتہ دار سے، ہمارے دوست سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا۔ ہم نے بھی اپنا دین جو ہے وہ سنانے کا رکھا ہوا ہے، اپنانے کا کام ہی رکھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے مولوی بڑی باتیں کرتے ہیں، یتیموں کے لیے یہ، غریبوں کے لیے یہ، ہاتھ نہیں ملاتے۔ ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں پراڈو نہیں ہے، مولوی کا بھی ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے، جرنلسٹ کا بھی ہونا چاہیے، صرف سیاستدان کا یا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہیومن رائٹس ایکٹ، اگر آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھیں تو غالباً 7 سے لے کے 28 تک ہیومن رائٹس سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہاں کس کو ایجوکیشن اور ہیلتھ، کتنی فیسلٹیز ہیں۔ بہرحال ایاز امیر صاحب کے حوالے سے وہ جتنا بھی ان کا اشرافیہ سے تعلق ہو تو اس ہم تعلق کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں جو مجرم، ملزم اور مدعی کے درمیان کا تعلق ہے، جو ریاست اور قانون کے درمیان کا تعلق ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیوں اور لا کی اپلیکیشن کا تعلق ہے، جو ایک مجرم اور ایک پولیس مین کا تعلق ہے، جو ایک آئی جی کا اور لاہور کا اور پنجاب پولیس کا تعلق ہے، وہ سب کیا کہتی ہے، ایجنسیز رپورٹ کیا کہتی ہیں، اور پھر وہ دیکھیے کہ جو وہاں لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے، اور جو آپ نے پڑھا ہے وہ اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں۔ آخری بات یہ کہ ایاز امیر کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ کل کو کسی وزیر کے ساتھ بھی اور کل کو کسی مشیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے جی، آپ کی مرضی ہے، آپ کسے آپ غدار کہتے ہیں، کسے دہشت گرد کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔